بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینگ سے میں اردو معلمہ۔ تین شہزادے ہم پہلا کچھ حصہ پڑھا ہم نے، اور آج کچھ آگے کا حصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے یا پھر ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنی ریڈر نکال لیجئے اور معلمہ جہاں جہاں پڑھتے جا رہی ہے اس پر توجہ دیجئے، تاکہ آپ کا بھی مطالعہ بہتر ہو سکے اور آپ بھی تلفظ کی بہتر ادائیگی کرتے ہوئے الفاظ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ تو بچوں، پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ ایک بڑھیا تھی جس کی بیٹی کا نام مونی تھا۔ مونی اتنی خوبصورت تھی کہ بڑھیا اس کو باہر نکالنے سے ڈرتی تھی، لیکن ایک دفعہ جب وہ باہر گئی تو اس کو ایک جادوگرنی نے مینڈک بنا کر کسی پل کے نیچے چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہی ملک کا ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ اپنا تخت و تاج بیٹوں کو دینے کے لیے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 100 گز ایسا کپڑا چاہیے جو بادشاہ کی انگوٹھی سے گزر سکے۔ تو وہ پہلی والی شرط مینڈک کے ذریعے سے چھوٹے شہزادے نے حاصل کر لی۔ اب اور آگے کی شرطیں کیا ہیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اس کے بیٹے کام کر کے واپس آئے ہیں۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور دیکھنا شروع کیا کہ کون سا ایسا کپڑا ہے جو اس انگوٹھی میں گزر جائے۔ اسی دوران میں چھوٹا شہزادہ بھی محل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مینڈک کا دیا ہوا کپڑا باہر نکالا۔ شہزادے کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کی جیب سے نہایت ملائم، خوبصورت اور باریک کپڑا نکلا۔ یہ اتنا باریک کپڑا تھا کہ اس کے جیسے 2 ٹکڑے اس انگوٹھی میں سے گزر سکتے تھے۔ مطلب مینڈک نے جو کپڑا دیا تھا ویسے سیم قسم کے 2 کپڑے بادشاہ کی انگوٹھی سے گزر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور حکم دیا کہ بے شمار کپڑوں کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی دوسری شرط پیش کی۔ مجھے ایک ایسا پیارا کتا چاہیے۔ مطلب یہ دوسری شرط ہے، توجہ سے سنیے بچوں۔ مجھے ایک ایسا پیارا کتا چاہیے جو اس ناریل کے خول میں سما جائے۔ بادشاہ سلامت کی یہ دوسری شرط سننے کے لیے تینوں شہزادے گھبرا گئے، لیکن حکومت اور تخت میں بڑی کشش تھی۔ یعنی بادشاہت جانشین بننا تھا، بادشاہت چاہیے تھی، تو وہ بادشاہ کی بولی ہوئی شرط کو پورا کرنے کے لیے پھر دوبارہ وہ نکل پڑے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ایک ایسا کتا چاہیے جو ناریل کے خول میں سما سکے۔ اس لیے انہوں نے اس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سفر کا سامان باندھ کر روانہ ہو گئے۔ تینوں شہزادے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سے 3 سڑکیں الگ الگ نکلتی تھی، یعنی 3 راستے نکلتے تھے۔ دونوں بڑے شہزادے ہموار اور شاداب سڑکوں پر چل پڑے، جبکہ چھوٹا شہزادہ غیر ہموار، خوش اور کٹھن سڑک پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ اس پل پر پہنچ گیا جہاں پہلے بھی گیا تھا۔ اب تک راستے میں سے ایک بھی ایسا کتا نہیں ملا جو ناریل کے خول میں سما جاتا اور اس کے والد کی شرط پوری کر سکتا۔ چنانچہ وہ پل پر اداس اور پریشان بیٹھا تھا۔ اتنے میں وہی مینڈک پانی سے نمودار ہوا اور بولا، شہزادے اب کیا معاملہ ہے؟ یعنی دوسری شرط ہے یہ بادشاہ کی۔ چونکہ شہزادے کو مینڈک پر اعتماد سا ہو گیا تھا، کیونکہ پہلی شرط کس کی وجہ سے جیتا تھا چھوٹا شہزادہ؟ وہی مینڈک جو کپڑا دیا تھا لے جا کر اپنے والد کو بتانے کی وجہ سے وہ پہلی شرط جیت گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مینڈک پر بھروسہ یا پھر اعتماد سا ہو گیا تھا، اور کپڑا لے جانے کے سلسلے میں وہ اس سے آزما چکا تھا۔ اس لیے اس نے مینڈک کو ساری کہانی سنا دی۔ جب شہزادے نے کتے والی شرط مینڈک کو بتائی تو مینڈک بولا، شہزادے یہ کام بھی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے کی طرح پانی میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ایک ناریل سے لے کر باہر آ گیا۔ اس نے شہزادے کو ناریل دیتے ہوئے کہا، شہزادے یہ لو ناریل، اور واپس اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ شہزادہ ناریل لے کر مینڈک کا شکریہ ادا کر کے چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ دوسرے شہزادے پیارے پیارے اور چھوٹے چھوٹے کتے لائے تھے، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ کتے خاص رقم سے خرید کر لائے گئے تھے، یعنی بہت زیادہ پیسوں سے، بہت زیادہ روپیوں سے خریدے گئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے ان کی مدد کے لیے ایک بڑا ناریل نما خول نکالا، یعنی بہت بڑا والا ناریل لے لیا، ناریل کا خول لے لیا، اور اس میں کتوں کو رکھ کر ان لوگوں کی جانچ پڑتال یا پھر ان لوگوں کا آبزرویشن، مشاہدہ کرنے لگا۔ وہ نکالا اور باری باری اس میں رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔
بادشاہ ہر ممکن کوشش کی کہ بڑے شہزادے کے لائے ہوئے کتوں میں سے کوئی کتا ناریل میں سما جائے۔ باوجود بادشاہ کی کوشش کے کسی کتے کی ٹانگ ناریل نما خول سے باہر رہ جاتی اور کسی کی دم پورا کتا خول کے اندر نہیں سماتا تھا یعنی ایک بھی ایسا کتا نہیں تھا پورا ناریل کے اندر فٹ بیٹھ جائے۔ یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی ناممکن شرط کو مکمل کس نے کر کی دکھایا، یہ دیکھیں گے ہم۔ جب تمام کتے آزما جا چکے تو چھوٹا شہزادہ بھی حاضر ہو گیا۔ اس نے ناریل نکالا اور جھک کر ادب سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ ناریل کو دیکھتے ہی بادشاہ بولا، پیارے بیٹے، میں نے کتا لانے کی شرط پیش کی تھی، ناریل نہیں، لیکن تم بجائے کتے کے ناریل اٹھا لائے ہو۔ بادشاہ سلامت، آپ احتیاط سے ناریل توڑے۔ یہ کس نے کہا؟ چھوٹے شہزادے نے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی شرط پوری ہو جائے گی، چھوٹا شہزادہ بولا۔ چھوٹے بیٹے کی بات سن کر جو ہی اس ناریل کو احتیاط سے توڑا گیا تو یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کہ اس میں سے پیارا کتا اچھل کر باہر آ گیا۔ ناریل سے نکلتے ہی اس کتے نے بادشاہ سلامت کے ہاتھ پر کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے پیارے انداز سے بادشاہ کے ہاتھ پر کھیلتا۔ بادشاہ اس کتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ دوسری شرط بھی چھوٹا شہزادہ جیت چکا تھا۔ دربار میں موجود امراء وزراء دوسرے تماشائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بھی خوش تھے کہ چھوٹے شہزادے نے بادشاہ کی دوسری شرط بھی پوری کر دی۔ اس مرتبہ پھر بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو گلے لگایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، پیارے بیٹو، تمہارے لیے سخت مرحلہ ختم ہو جائے ہوئے اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا جان نشین اس کو بناؤں گا جو کہ خوبصورت ترین عورت کو محل مر لے کر آئے گا۔ تو بچوں، یہ آگے کی سٹوری ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہم کو پڑھنا کہاں سے ہے دیکھ لیجئے آپ، پیج نمبر 149 سے لے کر 150 تک ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، مطلب دیکھنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ پھر سے کہہ رہی ہوں میں، پیج نمبر 149 کی لاسٹ پیراگراف سے لے کر پیج نمبر 150 ہم کو اگلی ویڈیو میں مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔